ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ بہت پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات چل رہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے، جسم و روح کے ساتھ۔ اس پر اجماع ہے امت کا، اور اردو میں کئی کتابیں ہیں اس تعلق سے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ تھے وہ مسیح ضلالت تھے۔ یہودیوں کا، اسی لیے وہ ان پر ایمان نہیں لائے یہودی۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے دشمنی میں غلو کیا اور انہوں نے محبت میں غلو کیا۔ فتنے دو بنیادوں پر جنم لیتے ہیں، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے اسے۔ ایک دشمنی کی بنیاد پر، اس امت میں بھی جیسے یہودی ہیں، دشمنی کی، انہوں نے حضور پر ایمان نہیں لائے، اور عیسائی ہیں، اور بھی جو بھی کافر ہیں وغیرہ وغیرہ، حضور کو نہ ماننے کی بنیاد دشمنی ہے۔ فرقے، گمراہ فرقے دو قسم کے ہیں۔ گمراہ فرقوں کی ایک قسم وہ ہے جو دشمنی کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں وغیرہ۔ اور کچھ گمراہ فرقے ایسے ہیں جو محبت میں غلو کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ دونوں افراط و تفریط، ایک میں کمی ہے۔ جیسے حضور کو لوگ نہیں مانتے تو نبی بھی نہیں مانتے۔ اگر بعض لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ان کو خدا سے کم پر راضی نہیں ہے، دونوں، وہ یہودیت ہے تو یہ نصرانیت ہے، دونوں بے اعتدالی کے شکار ہیں۔ بعض لوگ حضور کو نبی تک تسلیم کرنے تیار نہیں، بعض خدا سے کم پر راضی نہیں۔ تو یہودی تو حضرت عیسیٰ کو مسیح ضلالت کہتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، نمبر ایک، اور اللہ کے سچے رسول تھے، اور حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آسمان سے وہ نہیں گر گئے، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ حقیقت پیچھے سے چلی آ رہی ہے، پوری تفصیلات۔ اور یہ عقیدہ اس سے پہلے کی آیت میں آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو وقت مقرر ہے، اس وقت ان کو جس طرح عام انسانوں کو موت آتی ہے طبی موت، ویسی موت آئے گی۔ اس میں رد ہے ان کا جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ قرآن اس کا رد کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ قیامت کے قریب آئیں گے اور بحیثیت ایک امتی کے آئیں گے، ہیں تو نبی
لیکن جب اس وقت آئیں گے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار جو ہے وہ جرنل بن کر کے نازل ہوں گے اور حکومت کریں گے. اب شادی نہیں ہوئی، جب ان کو اٹھا لیا گیا آسمانوں پر، حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی. جب آئیں گے دوبارہ تو شادی ہوگی، اولاد بھی ہوگی. پھر حدیثوں میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے. امام مہدی تو بیت المقدس میں دفن ہوں گے، پیدا مدینے میں ہوں گے. حضرت مہدی پیدا مدینے میں ہوں گے اور ملک شام کی طرف ہجرت کریں گے اور وہیں بیت المقدس میں حضرت مہدی کی خبر بنے گی، لیکن حضرت عیسیٰ کی روضے میں بنے گی. یہ عقیدہ ہے. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں کفروا سے مراد یہودی، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ حضرت عیسیٰ کا انکار کیا کہ وہ ان کو نبی ماننے تیار نہیں ہوئے. کہتے ہم کیا کریں گے ان کو؟ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم ان کو سخت عذاب دیں گے. آخرت میں جو دینا ہو وہ تو دیں گے، وہ تو طے ہے، دنیا میں بھی دیں گے. یہ ہے سمجھنے کا عنوان. سمجھنے کا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یہودیوں کو ہم آخرت میں بھی سزا دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا قیام فرمائیں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے حضرت عیسیٰ. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی شجر و حجر، درخت ہو یا کوئی پتھر کے پیچھے یہودی جا کے اگر چھپے گا، درخت و پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے مارو. فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ ان کی دنیا میں سزا ہوگی، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھا. اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو ان کو یہ سزا دی جائے گی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس وقت. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، حضرت عیسیٰ کی نبوت کو بھی انہوں نے تسلیم کیا اور حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بندہ مانا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے. یہ اصل میں الصالحات صفت ہے یہ ایک محذوف کی، اس کی عربی عبارت یوں بنتی ہے وَعَمِلُوا أَعْمَالًا صَالِحَاتٍ، لیکن عمل صالح عوام کی زبان پر بھی جاری ہے، زبان زد ہے یہ. اور تین چیزوں سے کوئی بھی عمل صالح بنتا ہے. نمبر 1، مخلص ہو، کرنے والا کیا ہو؟ ریاکار نہ ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، نمبر 1. نمبر 2، جو عمل کر رہا ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو. مثال کے طور فجر کی 2 رکعت ہے، ایک آدمی 4 پڑھتا ہے، پڑھنے میں مخلص ہے، نماز قبول نہیں. اچھا ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے، سنت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے لیکن مخلص نہیں ہے، ریاکار ہے. مسجد بنائی، مخلص نہیں ہے مسجد بنانے میں تو وہ عمل صالح نہیں. اس مسجد بنانے پر ایک نیکی نہیں ملے گی اسے. یہ ایک مخلص ہو اور کتاب و سنت سے ثابت ہو اور کتاب و سنت میں جس طریقے پر وہ عمل آیا ہے اس طریقے پر کیا جائے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ عمل صالح کی تعریف ہے. جو لوگ ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کا دنیا میں بدلہ ملنا ضروری نہیں. بدلہ یہ دار الجزا نہیں، یہ دار العمل ہے. یہ عمل کی جگہ ہے. اگر کسی نیک عمل کا بدلہ نہ ملے تو تعجب نہیں ہے، اور گناہ کی سزا نہ ملے تو بھی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ دار الجزا ہے ہی نہیں.
دار الجزا تو وہ، اسی لیے قرآن کریم نے کہا مالک یوم الدین، میں یوم جزا کا مالک ہوں۔ پتہ چلا کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے، ہر لمحہ آدمی امتحان حال میں ہے۔ ہاں اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک عمل کا بدلہ ملتا ہے، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی مال کی شکل میں، کبھی حکومت کی شکل میں، کبھی عزت کے شکل میں، وغیرہ وغیرہ ملتا ہے، لیکن وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں۔ جب یہ آنکھ بند ہوگی اور جب حساب کتاب ہوگا تب تم دیکھو گے نیک عمل کا پورا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ جب تم بھی دیکھو گے میں بھی دیکھوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا ہے، بے شمار دنیاوی نعمتیں ہیں، وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس لیے کہ دنیاوی نعمتیں مقبولیت کی دلیل نہیں، کافر کو بھی مل سکتی ہیں، بلکہ بسا اوقات کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ ملتی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور کسی کو نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے، دنیاوی نعمتوں سے مراد، تو اللہ کے ہاں یہ مردود ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی اللہ کے ہاں مقبول ہو، اللہ کا نہایت درجہ محبوب بندہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ غریب ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کی اکثریت غریب ہے، انبیاء کی اکثریت غریب ہے۔ کسی کو غریب دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اس فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پورا بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کرنے والوں کو محبت نہیں، کوئی ظالم اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ انبیاء کا انکار کرے اور انبیاء کی، نبی کی جو حقیقت ہے بندہ ہونا، اس کا انکار کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ظالمین کا متعلق نکال کر کے، اصل میں جو اسلامی علوم ہے وہ عربی زبان میں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان کے گہرائی سے سمجھنے والوں کا وجود امت پر فرض کفایہ ہے۔ کہا ہے کہ اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ کس پر ظلم؟ کہتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں سے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ ایک تو اپنے اوپر ظلم تو کرتا ہی ہے، پوری کائنات پر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو ایک عذاب کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اس سے کائنات کا ہر ذرہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور نیک عمل کرنے کی وجہ سے جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ وہ نفع محسوس کرتا ہے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے دعا دیتا ہے، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہو گیا پورا، بہت تفصیل سے پیچھے سے حضرت عیسیٰ کا کتنی تفصیل سے حضور قصہ سنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذالکا، یہ ساری تفصیلات کے حضرت عیسیٰ آئیں گے، اللہ کے بندے ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، یہ معجزات ہم نے ان کو دیا ہے، قیامت کے قریب پھر نازل ہوں گے، ہم نے آسمانوں پر ان کو اٹھایا ہے۔ جبکہ حضور کہیں جا کے پڑھے نہیں، کسی مدرسے میں اسکول گئے نہیں، اور کوئی نبی جاتا نہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ حضور گئے نہیں، حضور ہی نہیں، کوئی نبی نہیں جاتا کسی استاد کے پاس۔ نبی کا استاد براہ راست خدا ہوتا ہے۔ قادیانی ہے، جب آدمی کی عقل مر جاتی ہے نا، بہکی باتیں کرتا ہے آدمی، کبھی تو کہتا ہے قادیانی میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے کہ مجھے حیض آتا ہے، قادیانی کہتا ہے، اور کبھی خود کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اور جو نبی ہوتا ہے نا، وہ متضاد باتیں نہیں کرتا۔ جو عیسیٰ ہوگا وہ مہدی نہیں ہوگا، جو مہدی ہوگا وہ عیسیٰ نہیں ہوگا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوگا جو نبی ہوگا۔ ایک بات، اور خود وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں اسکول میں پڑھا ہے، فلاں میرے استاد ہیں۔ جب تم نبی ہے تو استاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ موٹی بات ہے۔ قادیانیت پر میں نے بہت تحقیق سے کتابیں پڑھی ہیں، شیعت پر میں نے پڑھی ہیں،
ہزاروں صفحات. مہدویت پر میں نے پڑھی, عیسائیت پر میں نے ہزاروں سینکڑوں صفحات میں نے پڑھے ہیں, ہندوازم پر میں نے پڑھا ہے. جب ضرورت پڑے گی اس کے رد کے لیے, یہ قرآن کریم کا ایک مستقل شعبہ ہے. قرآن کہتا ہے ذالکا, یہ جو تمام تفصیلات حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم نے تم کو سنائی ہے, من الآیات, یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. یہ آپ کی نبی اس لیے کہ آپ تمام تفصیلات بیان کر رہے ہیں اور سامنے والا رد بھی نہیں کر رہا ہے. اہل کتاب نہ یہودی رد کرنے کی کسی کو جرأت ہے, نہ عیسائی کو رد کرنے کی ہمت ہے. کیوں؟ بالکل ویسے ہی بیان کر رہے ہیں جیسے ان کی کتابوں میں ہے, حالانکہ حضور نے نہ توریت پڑھی نہ انجیل پڑھی. والذکر الحکیم, یہ آپ کی نبوت کی دلیلیں ہیں. والذکر الحکیم, اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ ایک تو یہ آپ کی نبوت کی دلیلیں ہیں, دوسرا یہ حکمت بھرا کلام ہے, یہ حکمتوں سے بھرا ہوا کلام ہے, بشرطے کہ پڑھنے والے کی طبیعت میں سلامتی ہو. یہ رہبری کرتا ہے. یہ رہبری حاصل کرنا چاہے تو نہ رہبری کرے گا. اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی, آثار و نشاں سب قائم ہے, اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے, راہ دکھلائے کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو یہ حکمت بنا کلام ہے. ایک ایک آیت میں حکمتوں کا جہان پوشیدہ ہے, لیکن اس کے لیے جو حکمت حاصل کرنا چاہے. آگے ان کو اعتراض یہ تھا, یہ حضرت عیسیٰ کو عیسائی لوگ کہتے اللہ کا بیٹا ہے. بیٹا اس لیے ہے کہ یہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے, حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں. حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تو خدا باپ ہوا. جب خدا کا بیٹا ہے, خدا معبود, تو بیٹا بھی معبود. اس کی عبادت کی جاتی ہے تو بیٹے کی بھی عبادت کی جائے گی. یہ پورا فلسفہ ہے عیسائیوں کا. وہ حضرت عیسیٰ کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں, وہ اللہ کے لفظ کن پہ کن سے پیدا ہوئے. تو قرآن نے ان کو سوال کیا ہے, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اچھا, صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے تم حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہو, خدا کا بیٹا کہتے ہو, تو ہم تم سے پوچھتے ہیں آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی. ان کی کم از کم ماں تھی, آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی, تو آدم کو کیا کہو گے؟ جبکہ تم آدم کو تم بھی خدا کا بیٹا نہیں کہتے. ایک جگہ صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو, اور یہاں نہ باپ ہے نہ ماں ہے, ان کو تم خدا کا بیٹا بھی نہیں کہتے. یہ کیا انصاف کی بات ہے؟ ان مثل عیسیٰ خلقہ من تراب, حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی کا پتلا بنایا, پھر کہا کن فیکن, ہو جا, تو ہو گیا. روح پھونک دیا اللہ نے. جب ایک مٹی کے پتلے کو اللہ نے بنایا تو ماں سے بیٹے کو پیدا کرنا بغیر باپ کے کیا مشکل ہے؟ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے, اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. یہاں سنت کا ذکر نہیں ہے, اللہ کی قدرت کا ذکر ہے. یہاں اللہ کی سنت و قانون کا ذکر نہیں ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ جب بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کرنے پر قادر تھا, تو کیا آپ قدرت کس نے چھین لی؟ یہ ہے اس کا مطلب. الحق من ربک, دیکھو سچی بات وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے کہ حضرت عیسیٰ بندے ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں, اور حضرت مریم جو ہے وہ پاک دامن عورت ہیں. ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو بنایا ہے. فلا تکم من الممترین, لہذا رتی برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ذرہ برابر بھی شک میں نہ پڑو, تھوڑا بھی شک میں مبتلا ہوئے گئے کام سے. یہ مسئلہ عقیدے کا ہے, یہ عمل سے متعلق نہیں ہے. اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے. تھوڑا بھی تمہارے دل میں تھوڑی بھی اگر تمہارے دل میں جو ہے وہ تو تھوڑا بھی تردد, شک و شبہ کی بات پیدا ہو گئی, گئے کام سے تم. اسی لیے کسی بہکانے والے کے بہکانے میں مت آؤ. آگے قرآن کہتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, فمن حاجہ کا, کتنے حضرت عیسیٰ کے
انسان ہونے کی کتنے دلیلیں تم دے چکے ہیں. دلیل سامنے آنے کے بعد بھی اگر یہ عیسائی تم سے جھگڑا کرتے ہیں، فمن حاجک فیہ، فی یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا انسان ہے، اس کے بارے میں آپ دلائل بیان کر چکے ہیں. دلائل بیان کرنے کے بعد بھی یہ کٹ حجتی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کٹ حجتی کرتے ہیں. بھائی جب ایک مسئلہ ہے تو دلائل معلوم کرنا چاہیے، اور سامنے والا نے جب دلائل پیش کر دے تو بات کو قبول کرنا چاہیے. دلائل پیش کرنے کے بعد بھی یہ ایک آدمی جو ہے وہ بات کو قبول نہیں کرتا، کٹ حجتی سے کام لیتا ہے. قرآن کہتا ہے ما جاءک من العلم فقل تعالوا. تو ایک اور طریقہ ہے بحث کو ختم کرنے کا، ایک اور طریقہ ہے. کیا ہے؟ تو تم بلاؤ، اس کو کہتے ہیں مباہلہ. کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. یہ ابتحال سے بنا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے یہ. اس کے معنی آتے ہیں زاری کرنا، گڑ گڑانا، گڑ گڑا کر کے دعا کرنا، اور ایک دوسرے پر لعنت کرنا. جو جھوٹا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو، جو جھوٹا ہے اس کی لعنت ہو. یہ سلف نے لکھا ہے کتابوں میں، یہ آج بھی ہے، ایسا آج بھی ہو سکتا ہے. مباہلہ قادیانیوں سے مباہلہ ہوا ہے، تفصیلات کتابوں میں ہیں. لیکن کسی ضنی مسئلے میں نہیں، قطعی مسئلے میں ہے کہ کسی کے الوہیت کا مسئلہ ہو، نبوت کا مسئلہ ہو، یا حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو، وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہیے تعالو، آؤ ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، بلاؤ. ہم اپنے عورتوں کو بلا لاتے ہیں، تم بھی اپنے عورتوں کو بلا لے آؤ. ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، تم بھی حاضر ہو. 3 ہم بھی آئیں گے، ہماری عورتیں بھی آئیں گی، ہمارے بچے آئیں گے. تم بھی آؤ، تمہارے بچے بھی آئیں گے، تمہاری عورتیں بھی آئیں گے. ثم نبتہل، ایک میدان میں جمع ہو کر ہم گڑ گڑا کر کے دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ جو جھوٹا ہو ہم میں سے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت. یہ وفد نجران کا آخری فیصلہ تھا. یہ بحث کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جب دلائل سے آدمی نہیں مانتا، دلائل پہلا مرحلہ ہوتا ہے. جب آدمی دلائل سے نہیں مانتا، یہ آخری مرحلہ ہے. بحث کو ختم کرنے کے لیے ہاں کہتے وفد نجران کو کہا، تو جب حضور نے مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے آتے ہیں. کیا کر کے آتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر مباہلے کی دعوت دیں اور سامنے والے کا دل اپنے عقیدے پر منشرح ہو، مطمئن ہو، شرح صدر ہو اس کو اپنے عقیدے پر، تو وہ بلا جھجک الحمدللہ ہم تیار ہیں، جب چاہے بلا لو، جہاں چاہے بلا لو، یہ کہے گا. لیکن اگر تذبذب ہو، دل میں ایک زبان پر ایک، تو جلدی تیار نہیں ہوگا. اس نے کہا ہم مشورہ کر کے آتے ہیں. گئے اپنے جو ہے پادریوں سے مشورہ کیا، تو ان کے ایک لاٹ پادری نے کہا تم اس کو نبی مانتے ہو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، یہ آخری نبی کے بارے میں کہ ایسا ایسا ہوگا، عربوں میں ایک نبی آئے گا، بنی اسماعیل میں ایک نبی پیدا ہوگا، ہو نہ ہو یہ نبی ہو. تم ان سے پنجہ لڑاؤ گے، پنجہ آزمائی کرو گے تو منہ کی کھانی پڑے گی. کسی نبی سے کوئی آدمی مقابلہ کر کے آج تک نہیں بچا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سے جو ہے مباہلہ نہ کرو، اس لیے صلح کر لو کہ ہم سال میں اتنا جزیہ تم کو پیسہ دیں گے، ٹیکس دیں گے. قبول بھی نہ کرو. سمجھ رہے میری بات آپ؟ مباہلہ بھی نہیں کیا، دلائل کو بھی قبول نہیں کیا، مباہلہ بھی قبول نہیں کیا، بلکہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ سب علامتیں ہیں آدمی کے باطل پر ہونے کے. مشورہ کر کے آئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مباہلے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے. اگر مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے تو پوری وادی کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دیتے ہیں، آگ برستی ان پر. اچھا ہوا کہ انہوں نے مباہلہ نہ کیا، حضور نے فرمایا. لیکن جب بھی مباہلہ ہوگا ایسا ہونا ضروری نہیں. اور پھر مباہلے کے لیے جو ہے اپنی عورتوں کو، بچوں کو لے آنا کو بھی کوئی ضروری نہیں ہے.
یہ بھی ضروری ہے. حضرت حضور نے تو حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو لے کر کے میدان میں آ گئے تھے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ بیان کرنے کے بعد قرآن آگے کہتا ہے اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. جو ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ اوپر سے بیان کر کے ہم آئے ہیں یہی سچی بات ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ، کوئی نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ. دو صفتیں استعمال کی ہیں. جب قرآن کریم کسی اپنی صفات پر، جو آخری میں آیت کے ختم پر جو صفات لے آتا ہے اللہ، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ کہیں عزیزٌ آ رہا ہے، کہیں حکیمٌ آ رہا ہے، علیمٌ آ رہا ہے، ہم ایسا سوچتے ہیں. نہیں، ماقبل کے مضمون سے اس کا گہرا ربط ہوتا ہے. قرآن آخر میں اپنی ان دو صفات پر آیت کو ختم کر رہا ہے. یہ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، بڑے کامل القدرت ہیں. ان کو حضرت کائنات چلانے کے لیے عیسیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ باپ کے کام آئے گا. جب باپ بوڑھا ہو جائے گا تو باپ کو کھلائے گا، پلائے گا، خدمت کرے گا. اور جب جو ہے باپ مر جائے گا تو پھر بیٹے سے نسل چلے گی، یہ نسل کا سلسلہ چلتا رہے. لیکن کہتے ہیں لہو العزیز، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے. ان کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے کائنات چلانے کے لیے، نہ نسب چلانے کے لیے، اور نہ اپنے کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے. وہ تو زبردست ہیں، وہ قادر مطلق مختار کل ہیں اور ہر کمزوری سے پاک ہیں، ہر عیب سے اللہ پاک ہیں. ہاں، بیٹا انسان کی ضرورت ہے، لیکن کمزوری ہے وہ انسان کی بے بسی کی دلیل ہے. ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کا کام نہیں چلتا، لیکن ہے عیب، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. آگے اور ایک صفت لائے الحکیم، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. کہتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ کو مریم سے کیوں پیدا کیا؟ اللہ کہتے ہیں الحکیم، کہتے ہیں حکمت والا ہے. کس وقت ماں باپ کے ذریعے بیٹا پیدا کرنا یہ حکمت کا تقاضا ہے، کس وقت بغیر باپ کے صرف ماں سے بچہ پیدا کرنا کس وقت کا کیا تقاضا ہے، اسے تو وہی جانتا ہے. وہ جس طرح وہ حاکم مطلق ہے، حکیم مطلق بھی ہے. اس کے اسرار کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آگے کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ قبول نہ کرے اس بات کو، یہ یہودیوں کی طرف اشارہ، اگر یہ قبول نہ کرے تو جانے دو. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے خود نمٹیں گے. جانتے ہیں کون فساد کرنے والا ہے، کس کی نیت کیا ہے؟ یہ جو مناظرہ کرنے آئے تھے یہ حق کی تلاش میں نہیں آئے تھے. بہت غور سے سنیے، مفسر نے ایک عجیب بات لکھی ہے. یہ ایک آدمی حق کی طلب اور تڑپ میں کسی سے کوئی سوال کرتا ہے، بحث کرتا ہے، مجھے یہ سمجھائیے، یہ آیت سمجھائیے، حدیث سمجھائیے، یہ مسئلہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کے دل پر بھی حق القا فرماتے ہیں اور سامنے والے کے دل کو حق پر شرح صدر عطا فرماتے ہیں. لیکن کوئی آدمی سمجھنے کے لیے نہیں، کٹ حجتی کے لیے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرے، مسلمانوں کو شبہ میں مبتلا کرے، اس لیے ایک آدمی بحث کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے اور آدمی سوالات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رائے حق نہیں کھولتے. یہ اس کی سزا ہے، یہ کٹ حجتی کی سزا ہے، یہ ضد کرنے کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حق سے محروم کر دیتے ہیں. اسی لیے آدمی کو کسی بات پر ضد نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اس کو کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ نہیں قبول کرتے تو چھوڑو، تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ جانتے کون فساد کرنے والے. مفسرین کا لفظ لا کر یہ بتایا کہ ان جو وفد نجران، یہ جو نجران کا عیسائیوں کا وفد تھا، یہ کچھ حق کی طلب میں نہیں آئے تھے، یہ مسلمانوں کو کنفیوژن میں مبتلا کرنے کے لیے آئے تھے. ان کو آج بھی ان کا یہی مشن ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، بعض جو مستشرقین ہیں عیسائیوں کے، بڑے بڑے قلمکار مصنفین، اسلام کے بارے میں اچھی باتیں لکھیں گے، دو چار اچھی باتیں، تاکہ ہر مذہب کا، تاکہ مسلمان بھی ان کی کتابوں کو پڑھ سکے. قرآن کی تعریف کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، اس کے بعد ان کو جو کہنا ہے وہ کہیں گے. اس لیے کہ
مسلمانوں کو شبہ میں مبتلا کر دیا جائے، اور جب مسلمان شبہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس کے ایمان کے باقی رہنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اعتراض پیدا ہو گیا، دل میں خرخشہ پیدا ہو گیا، خلجانات پیدا ہو گئے، دل میں اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں. ہاں، یہ ان کا آج بھی وہی مشن ہے یہود و نصارہ کا. آپ چاہے تو بہت غور سے ان کی کتابیں اور ان کے جو لٹریچر چھپتا ہے اسے پڑھ کے دیکھیے. فإن اللہ علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علیم ہے بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور کس کے دل میں حق کی طلب موجود ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پر قدرت رکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ چھیڑا ہے. اہل کتاب سے کہا، اے اہل کتاب، آپ کہیے، حضور سے کہا، حضور آپ کہیے ان سے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. یعنی تم بھی اللہ کو سب سے بڑا خدا مانتے ہو، تم بھی توحید کے قائل ہو، اگرچہ کہ اب تم خالص توحید پر باقی نہیں رہے، وہ الگ بات ہے، لیکن دعوے کے حد تک تو تم اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہو. آؤ اس کلمے کی بنیاد پر ہم متحد ہوتے ہیں. اگر کسی بھی جو ہے آدمی کو دعوت دی جائے تو سب سے پہلے یہاں سے کام شروع کرنا چاہیے کہ دونوں جس بات میں مشترک ہیں، سامنے والا جس بات کو پہلے سے مانتا ہے اس بات کا حوالہ دے کر کے دعوت کا کام شروع کیا جائے. یہ معتقد، یہ مریدین کے درمیان کام کرنے کا طریقہ نہیں، یہ منکرین کے درمیان کام کرنے کا طریقہ ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. معبود ایک ہے. ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم میں کے ہی ایک کو دوسرے کو جو ہے وہ خدا بنا لے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. عبادت کرنا کافی نہیں ہے، عبادت بھی جاری ہے، وہاں قبر پر سجدہ بھی جاری ہے، یہاں نماز بھی جاری ہے، وہاں جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلایا جا رہا ہے. نہیں، صرف عبادت کرنا کافی نہیں، نجات کے لیے شرک سے پاک و صاف ہونا بھی ضروری ہے. ولا نشرک بہ شیئا، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جوڑ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، اللہ کو معبود ماننا بھی ضروری ہے، تمام اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا رد کرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کو معبود تو مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کی بھی پوجا کر رہا ہے، سورج کی پوجا کر رہا ہے، چاند کی بھی پوجا کر رہا ہے، سمندر کی بھی پوجا کر رہا ہے، بتوں کی بھی پوجا کر رہا ہے. ایسا نہیں چلے گا. جو عیسائی تھے وہ اپنے علماء، یہود جو تھے وہ اپنے علماء اور مشائخ، ایک چیز ہے اللہ نے حرام نہیں کیا، لیکن اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے اسے وہ حرام سمجھ لیتے. یہ چیز ہے، یہ حرام ہے، لیکن اگر وہ کہتے کہ یہ حلال ہے، گویا قانون سازی جو صرف اللہ کا حق ہے، اس کا حق نبی کو بھی نہیں ہے. قانون سازی اللہ کا حق ہے، وہ آسمانوں سے، ایک انسانوں کا بنایا ہوا طریقہ، ایک انسانوں کا بنایا ہوا طریقہ، ایک اللہ کا بتایا ہوا طریقہ. قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے. یہ کیا کہتے تھے؟ ان کے جو یہودیوں کے جو عالم تھے، ان کے جو مشائخ تھے، وہ جسے حلال کہہ دے وہ حلال، جسے حرام کہہ دے وہ حرام. اللہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ حلال کو حرام کرنے والا کون؟ حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کا حق کس نے دیا؟ تحریم و تحلیل تو ہمارا خاص منصب ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے، اس میں کون شریک ہوتا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا قرآن رد کر رہا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور آج بھی جو مشائخ کو بعض لوگ جاہل پیر ہوتے ہیں، جاہل پیر،
وہ بھی جو ہے زبان سے تو نہیں کہتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن اس قسم کی بیہودہ حرکتیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے حضرت جنید نے فرمایا تھا ہر آدمی کو کتاب و سنت کی ترازو پر تولو۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، حدیث دیا ہے، اسے تولو، جو اس پر پورا اترے وہی ہدایت یافتہ ہے، جو اس پر پورا نہ اترے اسے چھوڑ دو۔ بزرگوں کی بات بھی اس لیے مانی جاتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بزرگ قرآن و حدیث کے سے سرے منہ انحراف کرے، رائی کے دانے کے برابر راہ راست سے ہٹ جائے، اب وہ اتباع کے قابل نہیں ہے، اب وہ اتباع کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، وہ کوئی خدا ہے کہ جو چاہے کرو تمہارے پیچھے ہم چلیں گے؟ فقولو، اگر وہ نہ مانے فقولو، تو تم کہو گے اشہدوا بأننا مسلمون، تم گواہ ہو کہ ہم نے جو ہے ہم نے سر تسلیم خم کیا اور ہم اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا۔ ہم نے ایک اور مسئلہ بیان کر کے بات ختم کریں گے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے نہیں حضرت ابراہیم عیسائی تھے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ دعویٰ یہ تھا یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے، سمجھے؟ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے ہزاروں سال پہلے ہوئے حضرت ابراہیم۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ سے چلی ہے اور یہودیت حضرت موسیٰ سے چلی ہے۔ قرآن پوچھتا ہے ارے عقل بھی ہے نہیں ہے، بھیجے میں گوبر ہے۔ جب آدمی میں تعصب پیدا ہوتا ہے، ضد آ جاتی ہے نا، آدمی نامعقول گفتگو کرنے لگتا ہے۔ یہ دنیا میں سزا ہے اس کی، ایک سزا یہ بھی ہے، آدمی نامعقول گفتگو کرنے لگتا ہے، پہچان آ جاتا ہے۔ وہ زیادہ دیر تک اچھی باتیں نہیں کر سکتا۔ تو قرآن پوچھتا ہے حضرت ابراہیم تو تمہارے سے 1000 سال پہلے نامعقول ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ عیسائیت حضرت عیسیٰ سے چلی ہے اور یہودیت حضرت موسیٰ سے چلی ہے؟ تم حضرت ابراہیم کو یہودی بنانے لگے ہو، جبکہ یہودیت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور عیسائیت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کہتے وہ یہودی تھے، تم کہتے ہو عیسائی تھے۔ قرآن کہتا ہے یا اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، حضرت ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ توریت و انجیل کا کوئی وجود نہیں تھا مگر حضرت ابراہیم کے ہزاروں سال بعد توریت و انجیل آئی ہے۔ جب یہودیت و نصرانیت کا وجود ہی نہیں تھا تو ابراہیم یہودی کہاں سے ہوئے، نصرانی کہاں سے ہوئے؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے دماغوں میں عقل نہیں ہے؟ کیسی گفتگو کر رہا ہے؟ آپ اندازہ لگا رہے نا کیسی گفتگو کرتا ہے قرآن؟ سامنے والے کا تھوڑا بھی روب قبول نہیں کرتا، تھوڑا بھی دباؤ قبول کیے بغیر گفتگو کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت دور تک عقیدے چلیں گے اور آگے چل کر پٹری بدلے گی۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔